بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں چلیے اب ہم شروع کریں گے آج آسان اردو ریڈر پارٹ 2 جو ہے اس کتاب سے ہم لیسن نمبر 9 مسلمان۔ ٹھیک ہے، آج ہم مسلمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان، ٹھیک ہے، یہ لیسن کا نام کہ مسلمان آخر کون ہوتا ہے اور مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب ہم چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمان ہونے کا مطلب صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول ماننا ہے۔ سچا مسلمان اللہ کے سارے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان اللہ ہی کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ہم کو دیتے ہیں وہ ماننا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول ماننا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا میسنجر ماننا، اپنے پروفٹ میسنجر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ سچ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہمارا پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور سچا مسلمان اللہ کے سارے رسولوں پر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کو یہ دنیا میں بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں دی، صحیفے دیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ہم کو یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا یہ بھی ہم کو یقین رکھنا ہے۔ تو سارے رسولوں پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے کہ ہاں بالکل وہ سچ تھے۔ اور دوسرا ہے کہ ہم کو فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے قرآن کون لاتے تھے؟ قرآن جبرائیل علیہ السلام لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتوں پر بھی یقین رکھنا ہے۔ اور فرشتے کیا ہے؟ دنیا کے کام کرتے ہیں، جیسے اب آپ کو معلوم ہے جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے تھے، ہے نا، اور پھر دوسرے سارے روح نکالنے والے فرشتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتے ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو فرشتوں کو بھی ماننا ہے، ان کو بھی ایمان ہم کو رکھنا ہے ان پر۔ اور دوسرا ہے آخرت کے دن پر، کہ ہم یہ جو دنیا میں آئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ ملک میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کون سب سے اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ تو دنیا میں ہم ایسے ہی نہیں آئے، دنیا میں ہم ایسی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایگزام پاس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے پھر قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، یا پھر ہماری من مانی کرتے تھے، یا پھر ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، یا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اگر ہم اچھے کام کرنے والے تھے دنیا میں تو آخرت میں ہم کو اچھا اجر ملے گا، اور اگر ہم برے کام کرتے تھے تو ہم کو آخرت میں جہنم ملے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے تقدیر۔ تقدیر کہتے ہیں قسمت کو، لک، جو ہماری ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے، ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی کسی کا رول نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا اور برا ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہم کو تقدیر پر، قسمت پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ سچا مسلمان پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ جب مسلمان ایمان لا لیتا ہے یہ 6 چیزوں پر تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ سچا مسلمان نماز سے کبھی غفلت نہیں کرتا،
مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، غفلت نہیں کرتا، لاپرواہی نہیں کرتا، اس میں کیئرلیسنس نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ کیئر بھی کرتا ہے اور نمازوں کو اچھے سے ادا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، اچھے سے نماز پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مسلمان پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور غفلت نہیں کرتا، یعنی لاپرواہی، لیزینس نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں سے دوسروں کی مدد کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس جتنا ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، اس میں سے آپ تھوڑا تو ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی مسلمان کیا ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مسلمان کی ایک کوالٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ سچا مسلمان ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، یعنی جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ پاک صاف ستھرا، اس کے کپڑے صاف، وہ نہا دھو کر اس کی باڈی صاف، اور اس کے کپڑے، اس کا بستر، اس کا رہن سہن، ہر چیز وہ پاک صاف رکھتا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ پاک اور صاف رہتا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی والدین مطلب پیرنٹس، تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا ہے قرآن میں؟ اف ولا تنہرہما، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، کی آواز بھی نہ نکالو، الفاظ تو آپ بول ہی نہیں سکتے، سینٹینس تو آپ بول ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی کہنے کے لیے منع کیا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات سنتا ہے۔ تو اور مسلمان بچے اچھے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فالو کرتے ہیں جو ماں باپ کہتے ہیں، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ سارے کوالٹیز مسلمان میں ہوتے ہیں۔ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی مسلمان صرف اپنے والدین یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار کہتے ہیں ریلیٹیوز کو، تو وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی کیا ہے؟ بہت اچھا سلوک کرتا ہے، ان کو جھڑکتا نہیں، ڈانٹتا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، ان کا بھی سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وہ پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی جو نیبرز ہیں، جو پڑوسیاں ہیں ہمارے، مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے پڑوسی، اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہے نا۔ کچھ بچے کیا ہے؟ بار بار جا کر پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے، یعنی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا بلکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جبھی بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن وہ سچا ہوتا ہے، ٹروتھ پرسن۔ اوکے، وہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی جو وہ پرومس، وعدے کہتے ہیں پرومس کو، تو وہ اگر پرومس کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہی پرومس آپ کو کرنی چاہیے جو آپ پورا کر سکتے ہیں، آپ ایسے پرومس، ایسے وعدے مت کیجئے جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ وہی پرومس کرتا ہے جو وہ پورا کرتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے کسی سے، تو پھر وہ پورا کرتا ہے، اس کو بیچ ادھر نہیں چھوڑتا یا پھر بھول نہیں جاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ مسلمان ہمیشہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ چوری کرتا ہے، یعنی مسلمان کیا ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بولتا اور چوری بھی نہیں کرتا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا، یعنی اب ہمارے پاس اچھی گاڑی، اچھا مال، اچھی جائیداد، اچھے کپڑے، اچھے ڈریسنگ، ہاں اچھی چیزیں ہیں، تو ہم زمین پر اکڑ کر اترا کر میرے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں تمہارے پاس نہیں، اس طریقے سے ایسا مسلمان نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتا، وہ نرمی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لیسن میں ہم مسلمان کے اچھے اچھے کوالٹیز پڑھے ہے نا۔ کون کون سے کوالٹیز تھے؟ مسلمان بننے کے لیے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول ماننا ہے، اس کے بعد سارے انبیاء پہ یقین رکھنا ہے، جتنے بھی نبی آئے سچ تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہے نا، وہ ہم کو یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا ہے، اچھی اور بری جو بھی ہماری قسمت ہے۔ اس کے بعد مسلمان پابندی سے نماز پڑھتا ہے، غفلت نہیں کرتا، پھر اس کے بعد وہ کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرتا ہے،
اور پھر مسلمان پاک اور صاف رہتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیبرز کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، اور مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اپنے پرومس جو کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ وہ کبھی چوری کرتا ہے، نہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم الفاظ معنوں کی طرف چلیں گے۔ چلیے اب مسلمان کے جو ہم کوشچن آنسرس ہیں اس میں سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ یعنی ہارڈ ورڈ سیکھیں گے۔ پہلے ہے مسلمان، نمبر 1 ہے مسلمان، نمبر 2 ہے رسولوں، اور نمبر 3 ہے آخرت، نمبر 4 ہے ایمان، اور نمبر 5 ہے نماز، نمبر 6 ہے رشتہ دار، نمبر 7 ہے پڑوسیوں، اور نمبر 8 ہے جھوٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے الفاظ معنی۔ الفاظ کہتے ہیں ورڈ کو اور معنی کہتے ہیں میننگز کو۔ تو یہاں پر ورڈ کیا ہے؟ پیغمبر۔ پیغمبر کے کیا میننگ ہے؟ اللہ کا پیغام سنانے والا یعنی میسنجر۔ نمبر 2 ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ، جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یقین جو ہوتا ہے وہ اللہ پر۔ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور نمبر 3 ہے غفلت۔ غفلت کے کیا میننگ ہے؟ لاپرواہی۔ اوکے، اس کے بعد ہے برتاؤ۔ برتاؤ کہتے ہیں سلوک کو۔ برتاؤ کسے کہتے ہیں؟ سلوک کو۔ پھر سوال نمبر 1 ہے مسلمان کن باتوں پر ایمان رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے مسلمان اللہ پر، رسولوں، فرشتوں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان، ٹھیک ہے، یہ لیسن کا نام کہ مسلمان آخر کون ہوتا ہے اور مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں ماننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب ہم چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمان ہونے کا مطلب صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور رسول ماننا ہے۔ سچا مسلمان اللہ کے سارے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو یقین رکھتا ہے۔ تو یہاں پر مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ صرف اور صرف مسلمان اللہ ہی کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ہم کو دیتے ہیں وہ ماننا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تو بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ کوشچن آنسرز وغیرہ تو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔